ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ حاجیوں کے لیے اونٹوں کی قربانی کرنا، پانی کا بندوبست کرنا، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، یہ کس نے کہا، دعویٰ کس نے کیا؟ اور اس کے جواب میں کعب بن اشرف نے کیا کہا؟ ان باتوں کو ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 51 کے ضمن میں جانتے ہیں۔ پہلے آیت کا ترجمہ اور پھر شان نزول کا واقعہ ملاحظہ کیجئے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ جبت اور طاغوت پر یقین رکھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کفر کرنے والوں، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، ایمان والوں سے زیادہ سیدھے راستے کی ہدایت رکھتے ہیں۔ اس آیہ مقدسہ کا نزول کا واقعہ کیا ہے؟ اس میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، جبت اور طاغوت۔ جبت سے مراد وابا زہیلی کے مطابق ردی چیز جس میں خیر نہ ہو، اور طاغوت سے مراد سرکش انسان یا شیطان۔ سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ جبت سے مراد جادوگر اور طاغوت سے مراد کاہن۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جبت سے مراد جادو اور طاغوت سے مراد شیطان۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ جبت شیطان اور طاغوت ہر وہ جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے، گویا سرکش قوتیں جبت اور طاغوت کہلاتی ہیں۔ اس آیہ کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ کعب بن اشرف 70 آدمیوں کے ہمراہ غزوہ احد کے بعد مکہ المکرمہ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں سے معاہدہ ختم کر کے تو اہل مکہ سے معاہدہ کر لے۔ ابو سفیان کے گھر آیا، اس نے خوب آؤ بھگت کی، مہمان نوازی کی۔ دیگر اس کے ساتھی بھی مختلف سرداروں کے گھر ٹھہرے، تو اس نے کعب بن اشرف نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کی اور ان کی حمایت طلب کی۔ تو اس پر ابو سفیان نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تم یہ باتیں سازش کے تحت بھی کر رہے ہو۔ اس طرح کرو کہ پہلے ہمارے 2 بتوں کو، جو بڑے بت ہیں ہمارے، ان کو سجدہ کرو، پھر ہمیں یقین آئے گا کہ تم جو باتیں کر رہے ہو وہ درست کر رہے ہو۔ اس نے سجدہ کیا۔ اس وقت سجدہ کیا تو پھر سجدہ کرنے کے بعد کعب نے تجویز دی کہ 30 آدمی تمہارے اور 30 آدمی ہمارے کعبہ سے اپنا پیٹ جوڑ کر کے ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ اس پر ابو سفیان نے کہا کہ پہلے تم یہ تو ذرا بتاؤ کہ ہم زیادہ سیدھے راستے پر ہیں یا مسلمان؟ تو کعب نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو تم بیان کرو کہ تم کیا عقیدہ رکھتے ہو، تمہارے افکار کیا ہیں، تمہارے سوچیں کیا ہیں۔ تو ابو سفیان نے اپنے افکار کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ ہم حاجیوں کے لیے اونٹوں کی قربانی کرتے ہیں، کعبہ کی زیارت کے لیے آنے والوں کے لیے پانی کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان نوازی ہمارا تاریخی شعار ہے، قیدیوں کو آزاد ہم کرواتے ہیں، کعبہ میں رونق کا اور آبادی کا بندوبست ہمارا مذہب ہے، اور
माबूद के पड़ोस में होने की वजह से हम काबा का तवाफ जरूरी समझते हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कता रहमी की और हमसे ताल्लुक तोड़ दिया। कदीमी दीन छोड़ करके नया दीन इख्तियार किया। इस पर काब बिन अशरफ ने कहा कि तुम्हारा दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से बेहतर है। इस पर आयत नाजिल की और कहा कि जिनको किताब का एक हिस्सा मिला वो जिब्त और तागूत पर यकीन रखते हैं, एतकाद रखते हैं। हालांकि काब के अपने मजहब में भी बुतों की परस्तश जायज नहीं थी, लेकिन रसूल करीम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की मुखालफत में उसने बुतों को भी सिजदा कर डाला। और जिस वक्त पूछा कि हिदायत पर कौन है और कहा कि तुम ज्यादा हिदायत पर हो उनकी निस्बत, तो इस पर आयत नाजिल हुई जिसने इन सारी चीजों को बेनकाब कर दिया। ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।